الحمد کی تفسیر پیش نظر رہی اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کی تعریفیں ہیں سب۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم کہ جب ارادہ کیا اللہ نے کہ توحید کا پرچم زمین پر لہرائے تو اللہ نے جبریل امی کو توحید کا پرچم دیا اور حکم دیا کہ صحن بنی ہاشم میں اس کو گاڑ دو۔ وہ دن اور آج کا دن توحید کا علم بنی ہاشم کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی جبریل نے توحید کا پرچم بنی ہاشم کے صحن میں نصب کیا، گاڑ دیا، اسی وقت شیطان نے اپنا پرچم بنی امیہ کے صحن میں گاڑ دیا۔ دو سلسلے چلے اور ان دونوں سلسلوں کا ذکر قرآن نے مسلسل کیا اور تفصیل سے کیا۔ ایک کو شجرہ طیبہ کہا، ایک کو شجرہ خبیثہ کہا۔ آیات قرآنی میں اللہ ایک کو شجرہ طیبہ کہتا ہے، ایک کو شجرہ خبیثہ کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو اپنا کام کرنا تھا اور اللہ اپنا کام اس طرح کائنات میں مظاہرہ اپنی قدرت کا کرتا رہا کہ جہاں عدل کی کار فرمائی تھی، اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے یہی عدل الہی ہے۔ اسی کو عدل الہی کہتے ہیں کہ انسان کو عقل عطا کرنے کے بعد اس نے اس کے نفس پر چھوڑ دیا، اور آج ہر انسان اپنے نفس کے کہے پر چل رہا ہے۔ عقل دے کر کہا کہ عقل تمہاری پہلی ہادی ہے، اب جب تم عقل سے ہدایت لوگے ہی نہیں تو یہ خطا تمہاری ہے، ہماری نہیں۔ عقل سب سے بڑی ہادی اور اس کے بعد پیغمبر ہادی، رسول ہادی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہادی ہوتا ہے۔ وہ نہ رہے تو اس کے ارشادات، اس کے اقوال، اس کی سیرت، اس کی سبان حیات، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اس کو عملی نمونہ بنا کر اللہ نے قرآن میں پیش کر دیا۔ یہ جنگ آغاز سے ہی شروع ہوئی تھی، اور یہ جنگ شیطان کے اپنے نفس نے اس کو بہکایا تھا صرف اس لیے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کر گیا تھا، اور عبادت اس نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اتنی زیادہ عبادت کرو۔ وہ خوشنودی چاہتا تھا، وہ منصب چاہتا تھا، وہ اللہ کی دنیا کا اقتدار چاہتا تھا، اور سہارا عبادت کو بنا رہا تھا۔ جہاں عبادت کو سیاست کا سہارا بنایا جائے، سمجھ جائیے کہ یہ وہی فکر چلی آ رہی۔ جیسا کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ فیس بک کا مسئلہ جو ہے، ظاہر ہے جو نہیں دیکھتے، جنہیں دلچسپی نہیں ہے، ان سے کوئی غرض نہیں، لیکن جو استعمال کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو وہاں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس میں حق و باطل کیا چل رہا ہے۔ وہاں بھی اپنے ایمان
اور اپنے عقل کو استعمال کرنا پڑے گا. یا تو دیکھیں اور کہیں نہ، اور اگر کہیں تو پھر جواب بھی سامنے رکھیں. صرف ایک طرف کی چیز نہ دیکھیں، دونوں طرف کی باتیں دیکھیں اور عقل سے فیصلہ کریں کیا کہنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک پلاننگ کے تحت جو عزاداری سے متعلق آئی ڈیز اور پیجز ہیں وہ ہیک ہو رہی ہے. یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ ہیکنگ جرم ہے، لیکن فیس بک ہیکنگ کو جرم نہیں سمجھتا. اگر ہیکنگ کو جرم سمجھے تو جو لوگ ہیک کر رہے ہیں ان سے وہ پیج چھین کر اصل مالکوں کو واپس کیوں نہیں کر رہا؟ تو پھر اب ظاہر ہے کہ آپ کو بھی ہیک کرنا پڑے گا، اور ہیک جرم نہیں. اگر جرم ہو، جب فیس بک سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہیک ہوا ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے اس پیج کو ہیک کیا ہے، پھر بھی فیس بک نہیں مان رہا. اس وقت فیس بک کو صرف دولت سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنا ہم کما رہے ہیں، اور وہ اندھے ہو گئے اور وہ اپنے اصول ترتیب نہیں دے رہے. گوگل کے اصول بہت سخت ہیں اور ان کو اصول بنانے میں دیر لگی. ہر چیز کوئی بھی ادارہ آپ بنائیے اصول بننے میں دیر لگتی ہے. جیسے کہ آپ کی یہ قوم کراچی پاکستان کی ہے، اب تک کوئی ضابطہ اخلاقی نہیں بنا، ابھی تک کوئی تیاری نہیں ہوا. بس یہ کہا جاتا ہے ضابطہ اخلاق پہ عمل کیا. ابھی ضابطہ اخلاق بنا کہاں؟ وہ شرائط کہاں ہیں جن کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ وہ بنے، تیار ہو تو وہ آسانی سے تو نہیں یہ چیزیں بن جاتی جب تک کہ متفق ہو. وہ تو اتنا بڑا ادارہ ہے کہ جہاں کروڑوں لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، اربوں ڈالرز کا فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے. تو وہ اپنا فائدہ دیکھیں گے یا آپ کا عقیدہ دیکھیں گے؟ اور آپ کے مسئلوں کا تحفظ کریں گے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ کام آپ کو خود کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کے عقیدوں پر زد لگ رہی ہے اس کا انتظام شیعہ لڑکوں کو خود کرنا پڑے گا کہ کس طرح وہ آئی ڈیز واپس لیں. جو ادارے شکایات سنتے ہیں وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے. 6-7 ادارے ہیں، سائبر کرائم، جرائم، سب کے منسٹری بھی بنی ہوئی، آپ کی بات نہیں سن رہے. جب آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو پھر وہی کیجئے جو وہ کر رہے ہیں، اور وہ جرم ہے نہیں. اس لیے کہ جب آپ ہیک کر لیں گے تو وہ جرم اسے کہیں گے نہیں فیس بک والے، زبردستی چھینیے. اب یہ کہ ہیکنگ کے لیے محنت کرنا پڑے گی، پتہ لگانا پڑے گا یہ فن کیا ہے، اور پھر یہ کہ فیس بک کے تمام اصول کون پڑھے، وہ بھی پڑھیں فیس بک کے اوپر. پہلے وہ ضابطہ ان کا پڑھے، آئین پڑھے. وہ کھولنا پڑتا ہے کہ فلاں فنکشن ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ فیس بک سے ہی پوچھیں گے کہ یہ کام کیسے ہوگا، اور وہ خود سامنے آ کے کہتا ہے مدد چاہیے، آپ بتائیے کیا مطلب چاہیے، وہ ہم آپ کو پیش کریں. اتنا بھی چلانا نہیں لوگوں کو آ رہا. اب اس میں بدعقلے کمعقل لوگ بہت دنوں سے میرے پیچھے یہ لگے ہیں کہ وہ مجلسیں جو یوٹیوب یا فیس بک پر میری پڑی ہیں اس کو وہ کسی طرح گورنمنٹ کو پیش کر کے مجھ پہ پابندی لگا دیں. اب ان بدعقلوں کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیشنل اصول یہ بن چکا امریکہ سے لے کر انگلینڈ تک اور پاکستان تک کہ جو مقدمہ عدالت میں ہوتا ہے اس میں فیس بک کی گواہی نہیں مانی جاتی. کمپیوٹر کی گواہی ریجیکٹ کر دی ہے پولیس نے، عدالت نے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز آ گئی ہے فیک، تصویر میری، آواز کسی اور کی. تو ثبوت کیا ہے آواز کس کی؟ آوازیں آپ نے بھر نہیں لے جا کے آپ نے کہا دیکھیں یہ پڑھ دیا، اس لیے وہ اس کو لیں گے. ورنہ جس کو دل چاہے آدمی پھانسی دلوا دے، فیس بک کے ذریعے آرام سے پھانسی دلوا دے کہ اس نے دیکھے توہین رسالت کی، اسے پھانسی دے دی. فیس بک کے ذریعے کسی کی پھانسی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کو قانون میں لیا ہی نہیں گیا. ابھی تک کمپیوٹر قانون میں داخل ہی نہیں ہوا، اور تمام پاکستان کے اداروں میں کمپیوٹر جاری ساری نہیں ہوا. وہ تو اس کو استعمال کر رہے ہیں امریکہ لندن والے اپنی آسانی کے لیے.
کہ جہاں کمپیوٹر کے ذریعے 1 گھنٹے کا کام 2 منٹ میں کر لیتے ہیں، وہ اس لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں والے اپنا چیٹنگ، تفریح، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، بدماشی کرنا، پریشان کرنا، اذیت۔ سب سے بڑی بات جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ فیس بک کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ دوسرے کو ذہنی اذیت دو۔ یہ بچے اذیت پسند بنے کیسے؟ جب تک ماں باپ اذیت پسند بچے کو نہیں بنائیں گے، بچہ اذیت پسند نہیں بنے گا۔ سوال یہ ہے کہ ابو سفیان کی بیوی اذیت پسند کیوں تھی؟ شہادت کے بعد اس نے لاش کی بے حرمتی کیوں کی؟ تو اب نسل اور خون میں بیٹا ہو یا پوتا، وہ اسلام کو اذیت پہنچاتا رہے گا۔ جو انہیں مانتے رہیں گے وہ بھی اسلام کو اذیت پہنچائیں گے۔ یہ ہے اذیت پسندی کی تاریخ۔ اب سمجھنا تو آپ کا کام ہے۔ دیکھیے یہ جملہ اذیت پسندی ہے، یہ اذیت پہنچانا ہے کہ امام حسن نے سلو کر لی۔ یہ اذیت ناک جملہ ہے، یہ امام حسن پر ایک الزام ہے۔ امام کو آپ ایک لفظ بے ادبی کا بول رہے ہیں کہ سلو کر لی۔ جب تک کہ آپ کو اصل بات نہ پتا چلے، یعنی پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پھیل جاتی ہے۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تو میں دیکھتا رہتا ہوں نا کہ خود میری ذات کے لیے ایک جملہ چلا، اب سب وہی کہہ رہے ہیں، سب وہی کہہ رہے ہیں، اور میں سب سے کہلواتا ہوں اگر یہ ہوتا ایسا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا جو ایک کہہ رہا ہے وہی سب کہہ رہے ہیں۔ اس کے معنی انسان کی فکر جو ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولا علی نے کہا بھیڑ ہے، بھیڑ وہ چلی تو اس کے پیچھے سب چلے۔ اپنی فکر بنانا مشکل ہے بھائی۔ میں نے اتنے برسوں میں منبر پہ اپنی فکر بنائی ہے۔ میں ان لوگوں کے کہنے پہ نہیں چلتا جو معصومین کی فکر ہی نہیں سمجھے، جو 12 اماموں کو سمجھے ہی نہیں۔ تو میں کیسے کہہ دوں حسن نے سلو کر لی؟ کیوں کر لی بھائی سلو؟ حسن سلو کیوں کریں گے؟ کس بات پہ سلو کریں گے؟ سلو کے معنی سمجھیے۔ سلو کے معنی سمجھیے۔ سلو کے معنی ہے دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک سالس بیٹھے، دونوں کو گلے لگا دے، میل کرا دے، یہ ہے سلو۔ بھائی اب نہیں لڑیں گے، اب جھگڑا نہیں کریں گے، آپ لوگ دونوں ایک ہو گئے، دوست ہو گئے، گلے مل جائیے، اس کو کہتے ہیں سلو۔ کیا امام حسن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا کہ درمیان میں کوئی بیٹھا تھا اور دو آدمی اٹھ کر گلے ملے تھے؟ تو پھر سلو کیسی؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ایک لفظ آپ کو مل گیا اور آپ نے امام حسن علیہ السلام سے جوڑ دیا۔ یہاں کوئی بات ہو، یہاں یہ دیکھیے یہ مان لیجیے اور ان کی بات مان لیجیے اور یوں کر لی۔ امام حسن نے بھی تو سلو کر لی۔ ارے کہاں آپ کا کردار اور کہاں مثال امام حسن؟ ارے امام حسن نے کیا کیا تھا پتا بھی ہے کیا کیا تھا؟ پہلے اس کو سمجھو تو کہ کیا کیا تھا۔ وہ سلو نہیں تھی، وہ خیبر کی لڑائی تھی۔ وہ بدر و احد و خیبر، حنین، صفین، نہروان، جمل کی فتح تھی۔ امام حسن کی فتح تھی۔ فتح کو آپ کہہ رہے ہیں سلو کر لی؟ نہیں، حسن نے جنگ توحید کی جیت لی۔ بھائی توحید کی جنگ یہ جیت لی کہ بدر میں جو کلمہ پڑھ کے رسول کے ساتھ آ گئے تھے وہ مدینے آ گئے، جنہوں نے کہا نہیں مانیں گے محمد کی بات وہ مکے میں رہ گئے، اور وہ رسول اللہ سے لڑنے بدر میں آ گئے اور اپنے بتوں کو لے کے آئے، سارے بت اٹھا کے لے کے آئے تھے، اور ان کی مدح اور ان کے قصیدے حبل کی شان میں، اور لات و منات سب کے ہاتھوں میں بت تھے۔ بتوں کی لڑائی تھی نا، اور ادھر کیا تھا؟ ادھر بت تھے، یہاں توحید کہاں تھی؟ بھائی ادھر والے توحید ہاتھ میں اٹھا کے آتے، جب ادھر والے بت آئے تھے تو پھر ادھر کیا تھا؟
تو کہو کہ محمد اور علی تھے. محمد اور علی کا نام توحید ہے. ادھر بت تھے, ادھر محمد اور علی. بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے, اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا تو کچھ تو بتوں کے مقابل بھیجے گا. یہ بھیجے گا نا. اس نے موسیٰ اور ہارون سے کہا تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کے مقابل جاؤ. جاؤ نا. تو مقابل میں دوسری چیز ہو نا. انہوں نے سانپ کے ٹکڑے ڈال کے سانپ بنا دیے. اللہ نے کہا تم ڈنڈا ڈال دو, ادھر اژدہا بن گیا. تبھی تو مقابلہ ہوا. اژدہا سانپوں کو کھا گیا. ادھر سے آئے ہیں بت اور بت پرست, ادھر سے آئے توحید پرست. جو توحید کے منبع, ملجا اور مابع ہے, تو اللہ خود تو نہیں آ کے بت کے مقابل میں کہ اپنا ظہور کروا رہا ہے, میں بھی آ گیا. یعنی محمد اور علی توحید کا جلوہ ہے. جیسے موسیٰ ہارون توحید کا جلوہ فرعون کے دربار میں تھے. اب جب ہم اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں, شرک ہو گیا, غلو ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یعنی یہ باتیں سمجھاؤ نہیں, سب بند رکھو تاکہ ہم آرام سے سب سے ملے رہیں, ان سے بھی فائدہ اٹھائیں, ان سے بھی فائدہ اٹھائیں, وہاں سے بھی لے لیں, یہاں سے بھی لے لیں. دولت کی لڑائی, وہاں دولت کی نفی ہے, وہاں دولت کی نفی ہے. اسلام چلا ہے دولت کو ٹھکرا کے, دولت کو ٹھکرا کے. بنی ہاشم, فکر امامت, فکر رسالت, دولت کو ٹھکرا کے. یہاں دولت کو اپنا کے اسلام چلانا چاہ رہے ہیں. فرق تو ہے, زمانے میں فرق ہوگا. کیسی سلو, کائک سلو. بات سمجھیں کہ کیا ہے. سب سے بڑا لشکر امام حسن کا, سارے شجاع امام حسن کے ساتھ. سامنے والے کو معلوم ہے کہ اب یہ نبی کا نواسہ ہے. اب علی کے بعد علی جیسا شجاع ہے. علی کے سامنے علی لڑے تھے, حسن اور حسین نہیں لڑے تھے, عباس نہیں لڑے تھے. اب یہ علی کے 18 بیٹے کھڑے ہیں. جب حسن تلوار کھینچیں گے تو عباس قلع کما کر دیں گے, ایک طرف حسین ہوں گے, ایک طرف عباس. کہاں میرا لشکر ہوگا؟ تو دم نکل گیا, ہوا نکل گئی سامنے والے کی. کیا کریں, کیا کریں, کیا کریں؟ کیا سازش بناؤ, سازش تیار کرو. کیا کریں؟ تو پہلے یہ پروپیگنڈا کرو کہ حسن کا فلاں آدمی چپکی سے رات آیا تھا اور ہم سے مل کے چلا گیا. افواہ پھیلا دو. اب وہ بیچارہ تو پھنس گیا نا, وہ گیا بھی نہیں اور یہاں بدنام ہو گیا کہ اس نے جا کے وظیفہ لے لیا, رات کو پیسہ لے لیا اور کہا ہم میل کرا دیں گے. آدمی غدار نکل رہے ہیں نا. اب حسن نے سب کے دلوں پہ پہرے تو نہیں بٹھائے, حالانکہ نام لے لے کے کہہ سکتے تھے یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, لیکن سیرت رسول پہ چلنا ہے. نہ کبھی رسول نے کہا یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. بدر میں بھی تھی, احد میں بھی, خندق میں بھی, خیبر میں. تو خلق حسنی جو کہ اپنے نانا کی سیرت کا نمونہ ہے, انہیں بھی پتا ہے منافق کون ہے. اور ادھر سے ہو رہا پروپیگنڈا, اور یہ بیچارہ مظلوم ہو گیا کہ یہ مل گیا. اب کیا ہو, اس کا جواب کیا ہے؟ پھر اس نے پروپیگنڈا کیا, پیغام بھیجے جو سپہ سالار ہیں امام حسن کے, جو گورنر ہیں, اتنا اتنا پیسہ دیں گے, ہم سے مل جاؤ. یعنی لشکر کو کاٹنا چاہ رہا ہے, امام حسن کے لشکر میں خلفشار پھیلانا چاہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ صفین جاری ہے. اب کیا کرتے ہیں, آپ کے اندر پروپیگنڈا چھوڑتے ہیں, اس کو توڑ لو, اس کو نکال لو, اس کی کوئی کمزوری پتہ لگا لو, اس سے کہو آؤ ہم سے مل جاؤ. اب تو تصویریں, اس زمانے میں تصویریں ہوتی تو شام کا لشکر والا فیس بک پہ تصویریں ڈالتا, رات کو امام حسن کا فلاں آدمی ہم سے ملنے آیا تھا. اب تو صفین آسان ہو گئی لڑنا.
اب تو چہرے سامنے آ جاتے ہیں، بات بھی سامنے آ جاتی ہے. کوئی آپ کی طرف سے بولا اور اس کو انہوں نے نکو بنا دیا تاکہ اس کی ہمت پست ہو جائے. اب بیچارے خورشید عابد صاحب، مولانا خورشید عابد صاحب، جو کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھتی ہیں، اب ضمیر اختر کے لیے 2 جملے بول دیے انہوں نے، اب پوسٹ چلا دی. قاسم نقیل اور ضمیر اختر خورشید عابد کے روحانی باپ ہیں. بڑا کمال کر دیا، بہت بڑی پوسٹ ڈال دی. یہ کیا ہے؟ وہی شام کا پروپیگنڈا کہ جو آپ کی طرف سے ولایت پر بولے گا تو اس کو اس طرح چہرہ کر کے مذاق اڑاؤ تاکہ شرمندہ ہو کے ساتھ چھوڑ دے یا مشن چھوڑ دے. تو میں سے ایک کام چھوڑ دے. وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا. مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے. اچھا صاحب، اس کے باوجود شکست ہو رہی ہے. ساری سازشیں کر لیں، پیسے کی لالچ دے دی، عہدے کی لالچ دے دی، حسن کو چھوڑ دو، پھر بھی کچھ بس نہیں چل رہا. اب پتہ چلے گا کہ لاچار ہے، محتاج ہے اور لالچی ہے. ایک صوبے کا گورنر ہے، حسن کے پاس 50 صوبے ہیں، سندھ تک حکومت. آذربائیجان امام حسن کے پاس، یمن، پورا عرب، عراق، ایران، سب امام حسن کے پاس. وہ ایک ٹو چھوٹا سا سیریا لیے بیٹھا ہے. اب لالچ یہ ہے کہ سب میرے پاس آئے. اچھا، تو حسن کو بھی معلوم ہے کہ یہ لالچی اس کا ہے، یہ اقتدار کا لالچی ہے، یہ حکومت کا لالچی ہے. امام حسن کو پتہ ہے. اب لالچی کو وہی دیا جائے، لیکن دیا کیسے؟ اب امام حسن کی فتح دیکھیے گا. جو بتوں کو لے کر آئے تھے رسول اللہ کے مقابل، ان کی اولاد کو نماز بھی پڑھوانا ہے، روزے بھی رکھوانا ہے، تراویح بھی پڑھوانا ہے اور حج بھی کروانا ہے. اب یہ کارنامہ امام حسن کریں گے تاکہ جب وہ پلٹ کے اپنے دادا کو دیکھے کہ میرا دادا تو رسول سے لڑ رہا تھا، ارے میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میرا دادا اس پہ لڑ رہا تھا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ روزہ رکھوں گا، نہ حج کروں گا، نہ اللہ کو مانوں گا، نہ اللہ کو ایک مانوں گا. اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں تو 365 چھوڑ چکا. تو حسن فتح پا رہے ہیں یا ہار؟ اور اس میں سلو کہاں ہے؟ توحید پہ سلو تھوڑی ہوتی کہ تم اللہ کو مان لو ہم تم سے میل کر لیں، مانو یا نہ مانو جہنم میں جاؤ. یہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم روزہ رکھو، نماز پڑھو اور سارے ارکان پہ عمل کرو. کرو یا نہ کرو، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب سارے کام تم خود کرو. لا اکراہ فی الدین، کوئی ڈنڈا لے کے تھوڑی تمہیں مارتا پھرے گا کہ یہ کام کرو. کوئی تبلیغی جماعت تھوڑی امام حسن نے کھولی تھی کہ سب کو شلواریں پہنا کے اور بستر دے کے کہا ہو کہ جاؤ ان کے اوپر تبلیغ کرو. حسن کو تو معلوم ہے کہ تبلیغ غدیر میں ہو چکی، اور تبلیغ کا جملہ ایک ہی ہے، علی ولی اللہ. اگر تبلیغ میں آنا ہے تو یہ کہنا ہے، نہیں کہنا تو جہنم میں جاؤ. دولت کا مسئلہ، ملک کا مسئلہ، یہ زمینیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ تو ہم ہی رہیں گے اس زمین پر. زمین پہ کوئی بیٹھ جائے، قسم کھا کے آپ سب بتائیے قرآن کی کہ امریکہ اپنا ملک بنا لے، آسٹریلیا اپنا، روس اپنا، چین اپنا، آیت اپنی جگہ لائے گی. آدم کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ آدمی رہیں گے زمین کے، نہ امریکہ رہے گا، نہ روس رہے گا، نہ چائنا رہے گا. کب تک رہے گا؟ سب کو فنا ہونا ہے، ملک کو بھی فنا ہونا ہے، عوام کو بھی فنا ہونا. پھر انی جاعل، قرآن رہے گا، آیت رہے گی. اب اگر غدیر میں علی خلیفہ بن گئے تو عرب میں کچھ ہوتا رہے علی ہی خلیفہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں ہے، انسان مانے یا نہ مانے. تو حسن کو پتا ہے امام میں رہوں گا. اب کوئی امام کے معنی نہ جانے،
کوئی علی ولی اللہ کے معنی نہ جانے، کوئی ولی کے معنی نہ جانے، تو حسن ایک جملے میں سمجھا دیں گے، ایک جملے میں سمجھا دیں گے۔ اب وہ تھرا رہا ہے کہ یہ سب لوگ ہمیں مار ڈالیں گے اور لشکر بھی ختم ہو جائے گا، بہادر لوگ۔ اس نے ایک سادہ کاغذ، وہ سادہ کاغذ جو حسن کے پاس آیا، اس نے سادہ کاغذ بھیجا، سفید رنگ کا کاغذ جس پہ کچھ نہ لکھا ہو۔ کیا اس پہ شرائط لکھ دیجئے، ہم آپ کی شرائط ماننے کو تیار ہیں۔ آگیا نا زیر نگرانی، حاکم امام حسن رہے، وہ غلام رہا، یعنی بھکاری ہے، مانگ رہا ہے سب کچھ، کہہ رہا ہے شرطیں آپ کی رہیں، ان شرطوں پہ آپ لگان پہ یہ ملک ہمیں دے دیجئے۔ دے دیں ہم۔ ایک چیز ہوتی ہے لیز، اس کی ہوتی ہیں ٹائمنگز۔ یوٹیوب کھولیے، لکھیے کہ پاکستان و ہندوستان کتنے دن کے لیز پر ملکہ برطانیہ نے دیا، آپ کو 50 لنک کھلے مل جائیں گے، سب اردو میں ملیں گے، انگلش میں بھی ملیں گے، لیکن اردو میں۔ اس میں دادی یعنی ملکہ برطانیہ اپنے پوتے ولیم سے کہہ رہی ہیں، بیٹا ہم نے ہندوستان و پاکستان 90 سال کی لیز پہ دیا تھا، ہم نے انہیں آزادی نہیں دی تھی، زمین لیز پہ دی ہے 90 برس پر، اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کن کن نے دستخط کیے، کس نے پاکستان کی طرف سے، کس نے ہندوستان کی طرف سے، اور لیز پہ لے لیا، اور عوام کو کہا ہم نے آزاد کرا لیا، آزاد کرا لیا، آزاد۔ ارے وہ قوم مکار قوم ہے، اس سے کیسے جیتو گے؟ وہ بات سوچتے ہیں 90 برس پہلے جو تم آج سوچو گے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں 90 برس 70 سال ہو گئے، ملکہ پوتے سے کہہ رہی ہیں اے میرے پوتے میری جان اب تو بادشاہ بنے گا، 70 سال پورے ہو گئے، 30 سال رہ گئے، میں تو رہوں گی نہیں، 30 سال کے بعد دونوں ملکوں کو زمین واپس کرنی پڑے گی، یا تو اتنا پیسہ دیں جتنا ہم مانگیں، دونوں ملک پیسہ دیں تو لیز کی تاریخ آگے بڑھوائیں، اور یا قبضہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو کہہ رہی اب حکومت ولیم تمہاری دونوں ملکوں پہ ہو جائے گی 30 برس کے بعد۔ ارے بھائی اب سب یوٹیوب اور فیس بک کی باتیں کرنے لگے تو اسی پہ دیکھیے، وہ بھی تو ایک بک ہے نا، تو میں کتاب کا ہی تو حوالہ دے رہا ہوں۔ جب نیپال کا معجزہ وہ سب کہنے ہم نے تو ڈھونڈ ڈالا، کہیں ہم کو تو نہیں ماتم نیپال کا ملا فیس بک پر، اور بھائی اب ہم ہر چیز فیس بک سے دینے لگے، کتاب سے بھی دے دیں گے، فیس بک سے بھی دے دیں گے، اس پہ پروگرام میں دیکھ لیجیے۔ 30 سال کے بعد قبضہ ہونے والا، آزادی ختم۔ دادی پوتے سے کہہ رہی لیز، اسلامی میں بھی لیز ہے، صلح حسن لیز تھی، تو غلام تھا فتح مکہ میں، تیرا باپ غلام تھا، رسول نے آزاد نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا ہے، کیا کہا؟ طلقہ۔ اب جسے عربی آتی نہیں وہ کیا سمجھے گا ان باتوں کو؟ کعبہ سب کرتے ہیں ہم نے عربی پڑھ لیا، یہ پڑھ لی، عربی پڑھنا اور ہے، انگریزی پڑھنا اور ہے، لفظوں کے راز جاننا اور۔ رسول اللہ نے کہا یہ سب غلام ہیں، گرفتار ہو گئے فتح مکہ میں، یہ نہیں کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، غلام بنا کے چھوڑ دیا۔ ایک ایسا لفظ رکھا جو رسالت کے علاوہ بحکم الہی کوئی دنیا میں بول ہی نہیں سکتا، کا طلقہ، تمہیں غلام کر لیا، طلقہ۔ طلقہ ہے لفظ طلاق سے۔ طلاق کے کیا معنی ہے پہلے یہ سمجھیے، سنتے سب ہیں، اگر کسی سے پوچھیے کہ آپ نے پڑھائی ہیں ہزاروں،
معنی بتا دیجئے طلاق کے معنی کیا ہے؟ ایک جو بتا دے. ہاں آپ بتا دے گا اس لیے کہ میں نے بتایا، اب ہوا میں اڑ جائے گی بات. تو بتا دے گا. طلاق کے معنی یہ ہیں کہ شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا لیکن رجوع کا حق رکھا ہے، پھر کنیزی میں لے سکتا ہے. جب تک 3 طلاقیں نہیں ہوں گی آزاد نہیں ہوگی. پہلی کے بعد بھی وہ شوہر کی غلام رہے گی. رجوع کا حق شوہر کے پاس ہے، جب چاہے بلا لے، جب چاہے رجوع کر لے. طلاق کے معنی ہے تم گھومو پھرو، آدمی غلامی میں ہمارے رہو گے. فتح مکہ والوں سے کہا، اور جو حسن کے مقابل ہے اس کے باپ سے کہا، اس کی بیوی سے کہا طلاق جب چاہیں گے غلامی میں لے لیں گے، گھر کے کام کروائیں گے، دربانی پہ کھڑا کریں گے، اونٹوں کی صفائی کروائیں گے، اونٹ چروائیں گے، یہ حق ہمارے پاس ہے. لفظ رسول نے کہا تھا اب جو طلقاء ہوگا اس کی اولاد کیا کہلائے گی؟ ابن الطلقاء. یعنی حق ادھر ہے. تو دربار میں زینب نے کہا ابن الطلقاء، ابھی بھی تو ہمارا غلام ہے، بادشاہ نہیں ہے. ابن الطلقاء. طلقاء بھاگ نہیں سکتے، بھاگ کے نہیں نکل سکتے، رہو گے اسی دائرہ کار میں. ہم تمہیں دیکھتے رہیں گے. اگر تم نے بت لانے کی کوشش کی، اگر تم نے دین کے ارکان چھوڑنے کی یا ان کی مخالفت کی تو ہم یہ کریں گے. اگر تم نے نماز روزے کا مذاق اڑایا، اگر تم نے کلام کا مذاق اڑایا تو ہم تہ تہ کر دیں گے. کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ ہے کہ نماز اور روزے کا مذاق اڑا امام حسین کا. اچھا دین کا مذاق اڑائے گا تو تجھے مار کر میں نہیں بچاؤں گا، مر کر دین بچا لوں گا. یہ راز تجھے پتہ ہی نہیں. تو سمجھا ہے میں سلطنت لینے آیا ہوں، میں دین کی سلطنت بچانے آیا ہوں. کبھی سلطنت سر کاٹ کے بچائی جاتی ہے، کبھی سر کٹوا کے یہ فلسفہ بنی امیہ کو معلوم ہے. یہ اب پتا چلا مسلمانوں کو کہ شہادت کیا ہے اور وطن کے لیے جان کیسے قربان کی جاتی ہے. اب اس کی قیمت ہے. کوئی سلطنت توڑی، کوئی ہندوستان فتح ہو رہا تھا، سرحد کے اوپر شہید ہو گئے، انہوں نے کہا شہید ہے، جنازہ دھوم سے اٹھا دیا. انہوں نے کہا دیکھیے ہم فاتح ہیں. یہ روز ہوتا رہتا ہے، سرحد کے اوپر ٹھائیں ٹھوئیں ہوتے رہتے. یہاں رتبہ بڑھ رہا ہوتا، شہادت پا گیا. کس نے بتایا شہادت پا گیا؟ کیسے رتبہ بڑھ گیا مرنے والے کا؟ جب مر گیا تو شکست ہو گئی. غالب محمد نے بتایا مرنے والے کی شکست نہیں ہوئی، شہادت. عزت بڑھ گئی. مرنے کے بعد ایوارڈ ملتے چلے جا رہے ہیں، پورا ملک اس کا احترام کر رہا ہے، سڑکوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، اس کو مشہور کیا جا رہا ہے. پتہ چلا شہید فاتح ہے. شہید فاتح ہے، گلا کٹانے والا فاتح ہے. سمجھ رہے ہیں یہ فلسفہ؟ تو سلو کیسی؟ کاغذ دے دیا. اب وہ کاغذ پہلی بار حسن کے پاس آیا، شکست خوردہ لوگوں نے اس کا نام اب کیا رکھا ہے؟ وائٹ پیپر. آپ یار کرنٹ موضوع نہیں سمجھتے کہ میں آپ کو لا کہاں رہا ہوں. اب کتنے فیصد لوگ ہیں جو وائٹ پیپر جانتے ہیں؟ وائٹ پیپر شکست کی نشانی ہے. سفید جھنڈا لہرانا شکست کی سفید کاغذ شکست. سلو کیسی؟ شکست ہو گئی، کاغذ بھیج دیا، شرطیں لکھ دو. آپ نے لکھا پہلی شرط تو قرآن اور سنت پہ چلے گا. کیا مطلب؟ تو قرآن اور سنت پہ چل ہی نہیں رہا تھا.
تو قرآن و سنت پہ چلے گا، اس سے باہر نہیں جائے گا. پہلی شرط یہ لکھوا لی. آج تک حسن کی لکھوائی بات چلیں یا نہ چلیں، نعرہ یہی ہے، ہم قرآن و سنت پہ چلتے ہیں. یہی تو حسن کی فتح ہے، یہی تو حسن کی فتح ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، روز پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ، یہ قرآن ہے. اور یہ قربانی کیا ہے؟ ہر گھر پہ بکرا گائے، یہ سنت. اور سنت کو واجب بنایا ہوا ہے. کس نے بنوایا؟ حسن مجتبی. لکھوا لیا، سنت اور قرآن سے باہر نہیں نکل. آگے یہ جو تو ہمارے باپ پہ تبرہ کرتا اور گالیاں دیتا ہے، آج کے بعد یہ بند ہو جائیں. بند ہو گئی. ڈرتے ہیں تمام مسلمان علی کو برا کہتے ہوئے کہ اگر ذرا سے برا کہیں گے تو چوتھی خلافت ہاتھ سے نکل جائے گی، عقیدہ ختم ہو جائے گا. یہ ہے کارنامہ حسن مجتبی کا. تیسری شرط یہ لکھائی، جہاں جہاں علی والے ہیں ان کو تم لوگ قتل نہیں کرو گے ورنہ یہ جرم ہے. اب اگر جہاں شیعہ قتل ہوتے ہیں ہے جرم، اس لیے چھپ کے کرتے ہیں اور قاتل بھی چھپایا جاتا ہے. حسن مجتبی نے اپنے والوں کو بچایا کہ جگہ جگہ تو علی والوں کو قتل نہیں کرے گا. اب شرط لگائی اس کے بعد کہ اگر تو مرا، تجھے یہ اختیار نہیں دیتا کہ تو اپنے بعد کسی کو حاکم بنا سکے. سب کچھ تو سلب کر لیا کہ جب تک تو زندہ بیٹھا رہے، لیکن اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کر سکتا. جیسا ہی تو مرے گا سلطنت میرے پاس آ جائے گی آلریڈی پوری. تیرا شام بھی اس میں شامل ہے اور تمام دنیا میں ہی حاکم ہوں گا. اس کے معنی حسن حاکم ہے. لیز پہ دے رہے ہیں. ابھی بتاتا ہوں لیز پہ کیوں دے رہے ہیں. یہ جو دے رہے ہیں 36 ہجری سے لے کر 50 ہجری، 50 میں امام حسن کی شہادت اور 60 میں 61 میں امام حسین. یہ جو 20-25 سال بیچ کے ہیں، یہ جو دے رہے ہیں اس کا راز بتاتا ہوں آپ، اور اسی پہ تقریر ختم کرتا ہوں. اس سے آگے سے شروع کل اور پھر پرسوں اور 16 کو بھی دیکھیں گے اگر یہی موضوع، وہاں بھی یہاں بھی. اس لیے کہ سب سے اہم موضوع ہے جو کوئی نہیں سمجھا پاتا، اس لیے میں نے اس کو اپنایا ہوا ہے کہ میں یہ سمجھاؤں اور سب کے دماغ میں اترے اور سچے دل سے سمجھیں میری بات. اس میں شوشے نہیں نکالیں. فائدے کی بات ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں، اپنی باتیں نہ اڑائیں. اس میں کچھ سوال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. میں کوئی تشنگی نہیں چھوڑتا. پھر لکھایا اور اگر میں وفات پا گیا اور تو زندہ بیٹھا رہا تو جب تو مرے گا تب بھی تجھے حق نہیں کہ اپنے بعد کوئی خلیفہ بنائے. جیسے ہی تو مرے گا یہ سلطنت اب حسین کو ملے گی. جیسے ہی مرا 22 رجب کو اور خط حسین کے پاس آیا، آلریڈی وہ جو کاغذ لکھا ہوا ہے جو اس کے پاس خزانے میں وہاں رکھا ہے، اس کی روح سے 23 رجب کو اب پوری مملکت کے بادشاہ حسین تھے. اس لیے کہا گیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. یزید کے لیے کسی صوفی نے نہیں کہا اور آج تک پکارا جا رہا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. کیوں شاہ، کیوں بادشاہ؟ اس لیے کہ امام حسن یہ کہہ رہے ہیں تو دین کا محافظ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تیرے خون میں ہے ہی نہیں اسلام کی محبت. ماں باپ کی طرف سے سب باغی تھے اسلام سے، تو تیری اولاد میں بھی نہیں آئے گی، اس لیے تیری اولاد محافظت کر ہی نہیں سکتی. ہم لوگوں نے رسول کی زبان چوسی ہے، ہم ہی لوگ محافظت کر سکتے ہیں.
جیسے ہی تو مرے گا حسین شاہ بھی ہو جائیں گے اور بادشاہ بھی. وجہ کیا ہے؟ یہ صرف حسین نہیں ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین. یہی تو دین ہے. دین یہ حسین خود ہیں. اس وقت میں دین ہوں، اب حسین دین ہو جائیں گے. کوئی دین تھوڑی ہے کہ کوئی مجسمہ کھڑا ہوا یا اسلام ہے. میرے بچوں سمجھ لو، یہ سارے جتنی عدالتیں ہیں نا دنیا کی، انگریزوں کی نقل میں ایک مجسمہ کھڑا کرتے ہیں عدالت میں، اس کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیتے، کہتے ہیں یہ قانون ہے. ارے وہ عورت کھڑی ہے پٹی باندھے، یہ قانون ہے. یعنی ہر چیز دکھانا ضروری ہے، تو قانون بھی دکھایا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا بہت عادت ہے تمہیں ہر چیز مجسمہ دیکھنے کی، تو دین کو دیکھنا چاہتے ہو. یہ حسن حسین تو اور صرف دین نہیں، دین پناہ ہست حسین. اب تمہارے پاس جو دین ہے، دیکھیں دین دو چلیں گے قیامت تک. ایک گروہ کہے گا بس حسن حسین دین ہے، ان سے لڑائی ہوتی رہے گی. دوسرا کہے گا نہیں، دین ایک اور ہے، وہ ہے مسجد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. دو گروہ چلیں گے. ایک گروہ کہہ رہا ہے بس حسن حسین دین ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں، یہ سب جو عمل آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کا عمل جھوٹ بولیں، نماز پڑھیں. مسجد نبوی میں افطاری پہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو رسول کا روضہ سامنے اور کھانے اور پھلکیوں پہ لڑائی، اس کا نام دین رکھا ہے. دین ہست حسین. ایک مسجد کی لڑائی نہیں دکھا رہے، ہر جگہ سڑک پر جو افطاری لگی اس پہ بھی مار پیٹ ہو رہی ہے. اس کو دین کہتے. روزہ اس طرح کا ہوتا ہے. دین ہست حسین. جہاں خطا نہ ہو دین وہ ہے، جہاں عمل میں خطا ہو گئی وہ دین کب رہا؟ خطا سے پاک ہو. اگر آپ خالص مومن بننا چاہتے ہیں تو حسنی حسینی بنیے، آپ سے خطا ہوگی ہی نہیں. آپ کا روزہ بھی سلامت، آپ کی نماز بھی سلامت، آپ کا حج بھی سلامت. ان کو چھوڑ دیا تو یہی سب ہوگا جو ہو رہا ہے. اس لیے کہ در چھوڑ دیا. جس نے در پکڑ لیا اس کا سارا معاملہ صحیح. یہی ہیں اور یہی بنیاد رکھنے والے ہیں. جہاں ٹوٹ پھوٹ ہوگی لا الہ میں پھر مضبوط کر دیں گے، مرمت کر کے پھر عمارت کو اونچا کر دیں گے. حقہ کے بنا ہے لا الہ ہست حسین. بھئی یہی بناتے رہیں گے. تم بگاڑو یہ بنائے، اور اتنا مضبوط کریں کہ تم پھر توڑ نہ پاؤ. اس لیے کہ یہ سیمنٹ، پانی، سریے سے نہیں بناتے دین کی عمارت، یہ اپنے خون سے گارا بناتے ہیں. اور ان کا خون اتنا طاقتور ہے کہ تم توڑ سکتے نہیں. اس لیے کہتے ہیں حقہ کے بنا ہے لا الہ. تو اب جملہ میرا ضائع نہ ہو، سلو کر کے حکومت نہیں دی تھی، مہلت دی تھی کہ کر کے تو دکھا، دین چلا کے تو دکھا. نہ باپ چلا پایا نہ بیٹا. مہلت دے دی، مہلت 50 ہجری کی مہلت. اب آ گئے امام حسین 50 ہجری کا، 51 ہجری سے 61 ہجری تک اب سلطنت حسین کی. حسین نے کہا میں نے بھی مہلت دی. بھائی نے مہلت دی تھی. چلو مت کہیے گا مہلت، آپ کہیں گے ثابت کر کے ممبر سے اترنا کہ سلو لفظ نہیں ہے، مہلت ہے. اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لفظ کہاں سے آ رہا ہے. یہ لفظ حدیث کا نہیں، تاریخ کا نہیں. جو لفظ میں نے کہہ دیا وہ قرآن کا لفظ ہے. قرآن سے ثابت کر کے ممبر سے اترتا ہوں. قرآن کا لفظ ہے، آیت کا لفظ ہے. امام حسن نے مہلت دی، کر کے دکھا.
دین چلا کے دکھا، اگر تجھے بہت دین کی معرفت ہے۔ نہ چلا پایا۔ حسین نے 10 سال کی مہلت دے دی کہ چلا کے دکھا، نہیں چلا پایا۔ اب بیٹا آ گیا، حسین نے کہا وعدہ تو ہے 6 مہینے کی مہلت، میں 6 مہینے سفر میں گزارتا ہوں اور 6 مہینے کی تجھے مہلت دیتا ہوں، دین چلا کے دکھا۔ 6 مہینے کی مہلت ختم ہوئی، حسین نے کہا تو نہیں چلا پایا، اب میں میدان میں آ گیا، اب میں تجھے بتاؤں گا دین کس کا ہے، تو نہیں چلا پایا۔ آتے ہی کہا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے فوراً بعد مہلت دے کر میں تجھ کو تخت سے اتار دوں، کہ میں 10 دن کی مہلت اور دیتا ہوں۔ پہلی محرم سے 9 محرم تک پھر 10 دن کی مہلت دی، کہ 10 دن کی مہلت ہے، اب بھی سوچ لو، سمجھ لو، جو کرائے کے لوگ لائے ہیں ان کو بھی سمجھا لو، گورنر جو ہے کوفے میں ابن زار اس کو بھی سمجھا دے، تو بھی شام میں بیٹھ کے سمجھ لے کہ دین تیرا نہیں تو دین نہیں چلا سکتا، دین میرا ہے، دین کا مزاج میں جانتا ہوں، میں نے تجھے مہلت دی ہے، زمانے کے سامنے اقرار کر لے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو گناہگار ہے، اقرار کر لے، میں نے 10 دن کی مہلت دی ہے۔ رات آئی کہ ایک رات کی مہلت اور، آخری مہلت ایک رات کی۔ اب تجھے کل صبح بتائیں گے کہ تیرے لوگ میری طرف آتے ہیں یا میرے لوگ تیری طرف جا۔ ایک رات کی مہلت دے کر جیسے ہی صبح ہوئی کہ اب بتا، جو گمراہ تھے وہ سمجھ گئے کہ دین حسین ہے، حر نے سب سے پہلے آ کے بتایا اس طرح آتے۔ مہلت ختم ہوئی، حسین نے تلوار کھینچ لی اور کہا اب مہلت ختم ہو گئی، اور اب دیکھو کیا ہوگا، اب جنگ ہوگی۔ حسین نے جنگ کر کے بتایا صلح حسن نہیں تھی ورنہ میں کیوں لڑتا۔ اب میں چلا، کام میرا مکمل ہوا۔ شہزادی نے مخاطب کیا کہ تیری مہلت کم رہ گئی، دی حسن نے مہلت تھی، حسین نے مہلت دی تھی، جناب زینب نے الٹیمیٹم دیا، گئی اب تیری مہلت، بس یہ کر لی سلطنت، اور اکڑیا تخت پہ بیٹھ کے 3.5 سال پورے نہیں ہوں گے کہ سب خاک میں مل جائے گا، تیری تو لاش کا بھی پتہ نہیں چل، تیری تو قبر بھی نہیں بنے، تیرے ماننے والے دنیا میں منہ چھپاتے پھریں۔ دیکھیے پابندی لگانے کا جو سوچ رہے ہیں نا شیعہ مجھ پر، وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی غلط پڑھ رہا ہوں، انہیں پتا پڑھ سب صحیح رہے۔ پابندی کس لیے؟ دوسرے جب پڑھتے ہیں تو ان کی خطابت پھیکی ہو جاتی ہے، یہ ہٹے تو وہ سڑی ہوئی خطابت عمدہ بن جائے، نمبر 1 بن جائے، اس لیے ہٹانا ہے۔ بھائی گھسیٹو نہیں، نیچے گھسیٹ کے نیچے نہیں لاتے، اپنے کو بڑھا کے وہاں لے جاتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب سمجھا دیا۔ اب آپ کہیں گے مہلت، زینب نے کہا مہلت ختم ہوئی۔ امام حسن نے لفظ مہلت کیسے کہا؟ اس کو آپ نے سلو بنا دیا۔ امام حسین نے مہلت کہا، آپ نے اسے جنگ بنا دیا۔ پھر حضرت زینب نے اعلان کیا مہلت ختم ہوئی، اور پھر ختم ہو گئی۔ یہ معصومین لفظ مہلت کہاں سے لائے؟ شیطان نے کہا مجھے مہلت دے کہ میں بہکاؤں، اللہ نے کہا جا مہلت دی وقت معلوم تک۔ اب جو
یہ فکر رکھتے ہیں یزیدی، ان کو مہلت مہدی تک ہے، جو کرنا ہے کر لو۔